صرف ایک مجرا ہی کرنا آتا ہے، اور ابھی وہ کتنی اچھی مطلب ایک ہاؤس وائف رہی ہوگی پاکستان میں بھی، یہ تو انڈیا میں اس کے کام کرنے کے طریقے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ایک چائے پلٹنے میں بھی وہ بکھیر دیتی ہے اور کچے پکے مسالے ڈال کے وہ کھانا بنا دیتی ہے. تو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ پاکستان میں بھی کتنی اچھی ہاؤس وائف رہی ہوگی، کتنا اچھا اس نے غلام حیدر کا گھر سنبھالا ہوگا، اس کے بچے سنبھالے ہوں گے. اس نے پاکستان میں بھی سوائے مجرے کے اور کچھ نہیں کیا، وہاں اس نے بہت کوشش کی ویڈیوز بنا کر ناچ گانا کر کے فیمس ہونے کی، بشرطے صرف مسئلہ یہ تھا وہ وہاں فیمس نہیں ہو پائی، تو اسی لیے اس نے یہ راستہ چنا کہ وہ اس مینو پپی سہارے انڈیا میں آ گئی. یہاں بھی اس نے وہی کام کیا جو کہ یہاں انڈیا والوں نے اسے سر پہ چڑھا لیا، وہ بھی اس کے کسی ناچ گانے کی وجہ سے نہیں، صرف اس لیے کہ وہ ایک پاکستانی تھی اور ایک مسلمانی تھی جس نے کہ اپنا کہا کہ بھئی میں دھرم پریورتن کر چکی ہوں. صرف اس بات پہ اسے ہندوستان میں اتنا سر چڑھایا گیا. اگر وہ انڈیا کی ہی ہوتی اور وہ سیم دھرم میں ہوتی، چاہے وہ مسلمان نہیں ہوتی، مسلمان لڑکے کے ساتھ بھاگ رہی ہوتی، چاہے وہ ہندو دھرم کی ہوتی اور ہندو ہی لڑکے کے ساتھ بھاگ رہی ہوتی، 100% لکھ کر لے لو ہر ایک ہندوستانی اس کے خلاف ہوتا. خلاف ہندوستانی آج بھی ہیں، پر جو کچھ سپورٹ کر رہے ہیں نا وہ بھی اس کے خلاف ہوتے. اگر مسئلہ یہاں دو دھرموں کا نہ ہوتا، ایک مذہب اور دھرم کا نہ ہوتا، اگر ایک ہی کیٹیگری ہوتی نا کہ بھئی ایک ہی دھرم کی لڑکی ہے، ایک ہی دھرم کا لڑکا ہے اور پتی کو دھوکہ دے کر بھاگی ہے، تو سب خلاف ہوتے. یہ والی بات تو اس کے آنے سے پہلے بھی جوتی موریہ کے کیس میں پوری دنیا کے سامنے ہے. جب جوتی موریہ نے پتی کو دھوکہ دیا تھا تو پورے ہندوستان کی سمپتی جوتی موریہ کے پتی کی طرف تھی، اور جوتی موریہ کو ہر ایک انسان نے غلط بولا تھا کہ جس پتی نے کریئر بنایا، جس پتی نے پڑھایا لکھایا، اسی پتی کو چھوڑ کر لات مار کر کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی. مگر یہاں مسئلہ کیا تھا؟ یہاں دھرم پریورتن کا مسئلہ تھا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اسے سپورٹ کرنے کا مسئلہ، اس کو پوجنے کا مسئلہ، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے کہ صرف ایک پاکستانی مسلمانی کا ہم لوگوں نے دھرم پریورتن کرایا. اور میں ایک بات کہوں گی، کوئی فائدہ نہیں ہے آپ لوگوں کو، کوئی فائدہ نہیں ہے اس بات سے کہ ایک پاکستانی کا دھرم پریورتن کرایا، مگر اس ایک پاکستانی نے ہندوستان میں ہندوستانیوں کو آپس میں لڑا رکھا ہے. ہم ہندوستان کی بیٹیاں ہیں نا، اور ہمارے ہی اوپر آ کر ہندوستان کے ہی ہمارے جو بھائی بھی ہیں، اگر دیش کے رشتے سے دیکھو، بھائی ہیں ہمارے، باپ کی عمر کے ہیں ہمارے، ہیں وہ آ کر ہم پہ بھونک رہے ہوتے ہیں، ہمیں گندا بول رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیا کر رہے ہیں ہم بھاگ رہے ہیں، ہم اپنے پتیوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم کوئی ناک کٹا رہے ہیں ہندوستان کی، ہندوستان کا کہیں نام نیچا کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم؟ ایک غیر قانونی طریقے سے آنے والی بگوڑی کے خلاف بول رہے ہیں. تو دیکھو نا، اس سے ایک کو تم لوگوں نے نہیں بنایا، اسے تم لوگوں نے اس کو دھرم پریورتن نہیں کرایا. ارے جو 40-45 سال اپنے مذہب میں رہنے کے بعد اپنے مذہب کی نہیں ہوئی، وہ 4 دن میں آپ کے دھرم کی کیا ہو جائے گی؟ کل کوئی اور اپرچونٹی ملے گی اسے تو وہ اسے بھی چھوڑ کے چلی جائے گی. کوئی اور آپشن ملا، کوئی اور عاشق پسند آ گیا، کوئی امریکہ کا، کوئی کہیں کا، تو وہ اسے بھی چھوڑ کر بھاگ جائے گی، مینو پپی کو بھی. اور یہ لگ رہا ہو نا بگوڑی یہ بچے کا جو ناٹک کر رہی ہے، وہ جو ہمارے رامو کاکا نا، وہ بہت شاطر دماغ چلاتے ہیں. ایسی تو اس نے نربھے کے معاملے میں چلایا تھا، نربھے کے معاملے میں بھی ایسے ہی چلایا تھا کہ دیر رات کو نکلے گی تو بلااتکار تو ہوگا ہی. اس کی ماں کو کیوں نہیں پتا تھا کہ بیٹی کس لڑکے کے ساتھ ہے، غیر مرد کے ساتھ ہے؟ اس نے یہ والے کام نا، رامو کاکا نے نربھے کے کیس میں اپنا گھٹیا سے گھٹیا اوتار دکھایا تھا. جب وہ ہارنے پہ آیا تھا تو اس نے ہمارے دیش کی بیٹی پہ ہی الزام ڈال دیا تھا کہ بلااتکار کی ذمہ دار وہ خود تھی. نہ وہ دیر رات کو نکلتی، نہ بلااتکار ہوتا. بلااتکار کو تو دعوت اس نے خود نے دی تھی. مگر پتہ ہے کیا ہے کہ اسی نے اس کو ڈالا ہے دماغ میں کہ اگر انڈیا میں بچہ پیدا ہو گیا تو اس کے نام سے تجھے ناگرکتا مل جائے گی. مطلب پاکستان کی ناگرکتا تو اس کے پاس تھی نا، پاکستان کی ناگرکتا تو تھی، پاکستان کے آدھار کارڈ، پاسپورٹ، سب کچھ تو وہیں کا ہے. آج بھی جو پاسپورٹ اور جو بھی لیگل فارمیلٹیز دکھاتی ہے، ان سبھی پہ تو غلام حیدر کی بیوی لکھی ہوئی ہے. جب یہ ان فارمیلٹی کو نہیں مان رہی، ان آدھار کارڈ کو نہیں مان رہی، اس پاسپورٹ پہ لکھے ہوئے غلام حیدر کو نہیں مان رہی، اپنی بیل کے کاغذوں پہ لکھے ہوئے
वाइफ ऑफ गुलाम हैदर को नहीं मान रही, तो एक बच्चा पैदा कर ले, ये हिंदुस्तान के दर्जनों बच्चे पैदा कर ले, उसको भी ये कुछ नहीं मानने वाली। जिस दिन इसने यहाँ से भागना होगा ना, तो सब कुछ लात मार के भाग जाएगी। जब 4 बच्चे पाकिस्तान से ला सकती है ना, तो एक बच्चा हिंदुस्तान में पैदा करके उसे भी लेकर भाग सकती है, कोई बड़ा मसला नहीं है। पहली बात तो वो बच्चा पैदा कर नहीं रही है, बच्चा, मैं बार-बार इसी बात को कह रही हूँ, बच्चा पैदा कर रही है उसकी भाभी। इसीलिए उसे कैमरे से दूर रखा जा रहा है ताकि लोगों को ये नहीं पता चल जाए, मगर लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। हिंदुस्तान के लोग कुछ लोग ना नशे में, शराब के नशे में तुझे सपोर्ट ज़रूर कर सकते हैं। जिनके अंदर का ज़मीर मर चुका है, वो लोग तुझे सपोर्ट कर सकते हैं सिर्फ़ एक धर्म के नाम पे। वरना तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी जिसके अंदर थोड़ा भी ज़मीर बचा होगा, वो कोई भी इंसान इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल भाई, पूछें, आपको क्या क्वेश्चन है आपका? बोलें। अमन भाई, बात तो मैं कर रही हूँ, पर आपके साथ भी, आपके सामने एक बात भी रख रही थी। बिल्कुल। आ रही हूँ। पाकिस्तान तो अल्लाह के नाम पर बना है, आप मुस्लिम के खिलाफ क्यों हो, अगेंस्ट क्यों हो? भैया, मैं मुस्लिम के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं तो खुद मुस्लिम हूँ। ना मैं मुस्लिम के अगेंस्ट हूँ, ना मैं मेरे अल्लाह के, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फ़िर, मेरी तो औकात भी नहीं जो मैं अपने अल्लाह के खिलाफ जा सकूँ। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? एक गलत औरत को गलत कहना मेरे अल्लाह के खिलाफ जाना तो नहीं हो सकता ना? बिल्कुल, रामचंद्र भाई, आपने ये सही कहा है, सारा दोष जो है ना हमारे देश की उस मीडिया का ही है जिसने इसे सेलिब्रिटी बनाया है। पतिदेव शिशुपाल राजपूत, हेलो दोस्तों। बिल्कुल, जिनका ज़मीर मर चुका है ना, वही लोग इस भगौड़े को सपोर्ट कर सकते हैं, वरना जिसमें ज़रा भी इंसानियत बची होगी वो नहीं कर सकता इसको सपोर्ट। निखत परवीन, वालेकुम अस्सलाम। भाई, मैं नहीं समझ पा रही हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, पाकिस्तान क्या? निखत जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाओ? बहुत शुक्रिया अक्षा जी, बहुत शुक्रिया। अक्षा, अरशद जी, बहुत शुक्रिया मेरे लिए इतनी दिल से दुआएं करने के लिए। आप क्यों उसके गुनाह अपने सर लेती हो? मुझे नहीं लगता, देखो, कि गलत को गलत कहना गुनाह अपने सर लेना है। अगर कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोलेगा तो मुझे ये बताओ, फिर गुलाम हैदर को सपोर्ट करेगा कौन? एक मजबूर बाप तो 1.5 साल से चिल्ला रहा है, 1.5 साल से अपनी आवाज़ उठा रहा है, कौन मदद कर रहा है? अगर यूट्यूबर्स ने इतनी आवाज़ ना उठाई होती ना, तो यकीन जाने 1.5 साल में जितना कोठा ज़ोरों शोरों पे चला है ना, अगर यूट्यूबर्स भी ना खड़े हुए होते गुलाम हैदर की आवाज़ बन के,
تو یہ کوٹھا 4 گنا آگے بڑھا ہوا ہوتا کہ جو اس کے اندھے بھگت شرابی ہے نا وہ اتنے کوئی بڑھ چکے ہوتے کہ جب لوگوں کے سامنے اچھے اور برے کا فرق نہیں آتا نا تو ہر بری چیز کو لوگ اچھا ہی سمجھنے لگتے ہیں۔ نکھت جی آپ نے بالکل صحیح کہا، مگر برائی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لو تو یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر کسی مظلوم کی کوئی آواز ہی نہیں بنے گا تو پھر تو ہر انسان جو جس کے من میں آئے گا وہ کرتا ہی رہے گا نا۔ ایک گناہ وہ ہو جاتا ہے کہ کوئی چھپ کے گناہ کر رہا ہے اور ہم نے اسے جگ ظاہر کر دیا، اور ایک جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ کو اتنا خود ہی پبلش کر رہا ہے کہ وہ گناہ کل آگے چل کے ٹرینڈ بن جائے گا، کہ ہندو دھرم کی بچیاں سوچیں گی کہ اگر ہم مسلم مذہب میں چلے گئے تو پوری مسلم کمیونٹی کا سپورٹ ہمیں مل جائے گا اور ہم بیٹھے بٹھائے اسٹار بن جائیں گے اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ پڑھائی نہ لکھائی، اور ایک یوٹیوبر بنیں گے، بہت اچھا سا پیسہ کما لیں گے، ہے نا۔ مسلم لڑکیاں سوچیں گی ہم ہندو دھرم میں چلے جائیں گے، پوری ہندو کمیونٹی کی سپورٹ ہمیں مل جائے گی۔ اب آگے چل کے اگر اس چیز کو بائیکاٹ نہ کیا جائے، اس چیز کے خلاف نہیں بولا جائے تو لکھ کر لے لو کہ ہندو بچیوں کو مسلم مذہب میں جانا ہے کہ مسلم پوری کمیونٹی کا سپورٹ ہم کو مل جائے گا، اور مسلم بچیوں کو ہندو کمیونٹی میں جانا ہے کہ ہمیں پوری ہندو کمیونٹی کا سپورٹ مل جائے گا، اور ایسے کیا ہوگا، یہ دنگے اور فساد ہی ہوں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ یوٹیوب پہ نا ایک ٹرینڈ بن بھی گیا ہے، اگر میں آپ کو بتا دوں نا، یہ مذہب اور دھرم کے نام پہ لوٹنے کا یہ ٹرینڈ بن بھی گیا ہے۔ میں نے بہت سارے ایسے بھی دیکھے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گی کہ بھئی نیتیں تو اللہ ہی بہتر جانے، مگر لوگوں نے بہت یہ اب ٹرینڈ بنا دیا ہے کہ کہیں اللہ کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنانا،